میں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ توجہ رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، توجہ رکھنا، اور قرآن کریم کے کاتب ہیں۔ جب وحی اترتی، جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور ان سے فرماتے قرآن لکھا کرو۔ قرآن کریم کاتب وحی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ ہیں، حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلاف رہا، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن سے اختلاف رہا، حضرت حسن ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو تمام صحابہ کرام نے اپنا خلیفہ مان لیا، اور 64,65,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ نے خلافت اسلامیہ قائم کی ہے۔ کتنے جگہ پہ؟ 64,65,000۔ یہ آپ کا ہانگ کانگ کتنا بڑا ہے؟ کتنے کلومیٹر ہے؟ 60-70 کلومیٹر ہوگا جی، 70 مربع کلومیٹر ہوگا، 70 مربع کلومیٹر جی، چلو 60 کر لیں۔ اب ہانگ کانگ 60-70 مربع کلومیٹر ہے، امیر معاویہ 64,65,000، یعنی اس ہانگ کانگ جیسے 65,000 ہوں تو صرف 65,000 بنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 64 لاکھ کو شمار کریں، کتنا بڑا حکمران تھا۔ اور حالت کیا تھی؟ ایک صحابی نے حدیث سنی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، آپ نے حدیث سنی، وہ صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی آدمی کے پاس کوئی بندہ اپنی حاجت لے کر آئے اور وہ بندہ اس کی حاجت پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس بندے کی حاجتیں پوری نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ اتنے روئے ایسے لگا کہ جیسے ان کی جان نکل جائے گی، اور جب تھوڑا سا ہوش آیا تو اپنے دربان سے فرمایا کوئی آدمی حاجت والا ہے تو اس کو واپس نہیں کرنا، مجھے ضرور بتانا ہے، مجھے ضرور بتانا ہے، کوئی بندہ واپس نہ جائے۔ اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ مجھ سے ایک بندے نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، میں نے کہا ہوئی، ان میں حق پر کون تھا باطل پر کون تھا؟ میں نے کہا دونوں حق پر تھے۔ اس نے کہا جب دو بندے لڑیں تو دونوں حق پر تو نہیں ہوتے نا، ایک حق پر ہوتا ہے ایک باطل پر ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں قرآن سے مثال دیتا ہوں، دو نبی ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، حق پر کون ہے باطل پر کون ہے؟ کہتے ہیں کون سے؟ میں نے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے، پیچھے وہ سامری بے ایمان تھا، تو اس نے بنی اسرائیلیوں کے پاس جو زیور تھا سارا فرعونیوں کا، وہ سارا زیور اکٹھا کیا۔ آپ نے سنا ہے نا، جب یہ مصر سے نکلے تھے نا تو اب ان میں اچانک جانا تھا اور خطرہ کیا تھا کہ فرعونی پکڑیں گے۔ ان نے ایک سکیم بنائی کہ جتنے اسرائیلی تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، ان نے فرعونیوں سے زیور لیا، ہر کسی نے، بھئی ہماری بہت بڑی شادی ہے، مجھے ادارہ زیور دو، ادارہ دو، ادارہ تک جب نکلے نا تو یہ شک نہ پڑے کہ ملک چھوڑ کے دوڑ رہے ہیں، وہ زیور ان کے پاس تھا۔ خیر یہ چلے گئے، دریا کراس کر کے، فرعونی تباہ ہو گئے۔ اب وہ زیور تو تھا نا، اس سامری نے گیم کھیلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر تھے، اچھا فرعونی بھی گھوڑے پر تھے۔ جب فرعون ان کے پیچھے آئے، موسیٰ علیہ السلام آگے گزرے۔ اب ظاہر ہے جو فرعون کا گھوڑا تھا وہ تو آگے فرعون بھی سمجھتا تھا یہ جو دریا کے 12 رستے بنے ہیں یہ ایسے نہیں بنے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، جن کے لیے تھا وہ نکل گئے۔ اب دریا پر پہنچے تو ڈرتا تھا، اس کا بھی دل نہیں کرتا تھا میں اندر جاؤں۔ اب اندر جائیں کیسے؟ جبریل امین گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، وہ گھوڑا جنتی تھا۔ جب گھوڑا آگے گیا نا، اب گھوڑا گھوڑے کو دیکھ کر تو دوڑتا ہے نا، فرعون کا گھوڑا دوڑا اس کے پیچھے، اس سے نہیں کنٹرول ہوا، باقی گھوڑے بھی پھر دوڑے اور سارے دریا کے اندر آ گئے، تباہ کری۔ وہ جہاں حضرت جبرائیل کا گھوڑا پاؤں رکھتا نا وہاں سبزہ اگ جاتا۔ سامری نے دیکھ لیا، اس نے سمجھا کہ چونکہ جنت کی مٹی کا خاصہ ہے، جبرائیل کا گھوڑا جنتی ہے، جہاں لگتا ہے وہاں سے سبزہ اگتا ہے، اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، تو سمجھ گیا کہ اس مٹی کے اندر حیات کی خاصیت ہے۔ تو اس نے ان سب سے زیور اکٹھا کیا، زیور کو جلا کے اس نے بچھڑا بنا لیا اور اس میں وہ مٹی ڈالی، بچھڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اس مٹی میں زندگی تھی نا، آواز نکالی، اس نے کہا خدا تمہارا یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گیا ہوا ہے۔ وہ تو بڑے عرصے سے بتوں کے ماحول میں رہے تھے، تو ان میں سے کئیوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے سوچا اگر میں لڑتا ہوں، ان کو مارتا ہوں،
تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، وہ فرمائیں گے میں نے قوم کو چھوڑا، لڑائی نہیں تھی، اور تو نے میرے آنے سے پہلے کے حصوں میں ان کو ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ہارون اس وجہ سے خاموش رہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا ہارون یہ کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی کے بال پکڑے اور سر کے بال پکڑے، یہاں ایسے گھسیٹا پکڑ کے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین اے میرے ماں کے بیٹے، دیکھو نا کیسا واسطہ دیا، میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر اور میری داڑھی کے بال پکڑ کے مجھے نہ کھینچے، میں تو اس لیے چپ رہا کہ تو کہے گا میرے پیچھے بنی اسرائیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، میں تو اس لیے چپ تھا کہ میرے اوپر آپ ناراض نہ ہوں۔ اب میں نے کہا دیکھو ہارون علیہ السلام کی رائے اور ہے، موسیٰ علیہ السلام کی رائے اور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، ان میں بتاؤ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے؟ مجھے بندہ کہنے لگا یہ دونوں حق پر ہیں۔ میں نے کہا تو کہتا ایک حق پر ایک باطل پر ہوتا ہے، تو دونوں حق پر کیسے ہو گئے؟ اسی طرح علی کی رائے اور ہے، میر معاویہ کی رائے اور ہے، تلواریں بھی نکل آئیں، دونوں حق پر ہیں، دونوں جنتی۔ وہ بندہ مجھے کہنے لگا حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی تو ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیوں ختم ہو گئی تھی؟ کہا جو تو وہی آتی تھی نا۔ میں نے کہا وہی آتی تھی نا موسیٰ علیہ السلام پہ، بھئی حضرت ہارون نے کوتاہی نہیں کی، یہ ان کا اجتہاد تھا اور ان کا خیال یہ تھا میں ایسے کروں گا تو کہ آپ ناراض نہ ہوں۔ تو جب بات سمجھ یہ ختم ہو گئی تو میں نے کہا وہاں تو وہی آتی تھی نا، حضور کے بعد وہی کے دروازے بند ہو گئے، اب یہ بھی تو ہمارا موقف سچا ہوا نا کہ نہ وہی آنی ہے اور نہ اختلاف ختم ہونا ہے، وہی نہیں آئی تو اختلاف سے ختم ہوا، حضرت حسن میں پھر ختم ہو گیا۔ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ان حضرات نے مشقتیں، مصائب، تکالیف برداشت کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، ہم آگے دین پہنچائیں، آگے نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اپنی اولاد کو تو دین دیں نا، خود تو دیندار رہیں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ